علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسن والحسین. محترم مشہور زمانہ بڑا ہی پیارا کیا کلام جس کو آپ سب جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ سے بڑا مشہور و معروف کلام ہے اور کموبیش تقریباً 700 سال ہو گئے اس کلام کو لکھے ہوئے. حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام لکھا اور آج بھی یہ کلام جو ہے مقبول عام ہے. مطلب عام لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں, خاص لوگ بھی پڑھتے ہیں. جتنے ثنا خان ہیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے اس کو 700 سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کلام جو ہے اس کو اتنا حضور کی بارگاہ میں کیوں پسند کیا گیا؟ کلام تو بڑے لوگ لکھتے ہیں, نعتیں تو حضور کی بے شمار عاشق ہیں جو لکھتے ہیں, لیکن کسی کسی کو یہ مقام جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کے کلام کبھی مردہ نہیں ہوتے, تو وہ بھی زندہ رہتے ہیں. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال ہو گئے ان کو وصال فرمائے, آج بھی ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کتنے سال ہو گئے, آج بھی ان کے کلام مخچند بدر شاہ شانی پڑھے جاتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر وارث شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں, لیکن ہر ایک کا کلام جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا بارگاہ میں. تو کسی کسی کا کلام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو جب ہوتا ہے تو اس شخص کے اندر بھی تو کوئی خاصیت ہوگی نا کہ سرکار نے اس کو قبول کر لیا. تو آج ہم امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر جو حالات زندگی ہیں وہ بیان کریں گے, اور چند اشعار و انشاء تعالیٰ اس کے حوالے سے پھر آپ کے جتنے اشعار ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا سا تبرکن ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے, تاکہ پتہ چلے کہ یار انہوں نے عربی میں جو کلام لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار نے اس کو اتنا پسند فرما لیا. تو حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مصر میں پیدا ہوئے. اندازہ کریں اب کہاں پاکستان لاہور میں ہم بیٹھ کے مصر کے شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں. مصر کے شاعر کا کلام جو ہے وہ جرمنی میں بھی پڑھا جا رہا ہے. ان کا کلام جو ہے اس کی زبان مختلف زبانوں میں, دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمہ کیا گیا, چائنیز میں بھی ترجمہ کیا گیا. اندازہ کریں ڈچ زبان میں, کتنی زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگ اس کا باقاعدہ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور ایک مصر میں رہنے والا, لیکن یہ دیکھیں کہ جو حضور کے در کا گدا بن جائے, غلام بن جائے, وہ پھر زمانے کا تاجدار بن جاتا ہے کہ لوہ بھی تو قلم بھی تو. مطلب یہ دیکھیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ پھر لوہ قلم بھی تیرے ہو جاتا ہے, پھر سارا زمانہ اس کے گن گانا شروع کر دیتا ہے نا. تو بہرحال آپ جو ہے وہ مصر میں پیدا ہوئے, آپ کی ولادت جو ہے وہ 608 سن ہجری مطلب میں ہوئی, رقم شوال میں آپ کی ولادت ہوئی. کہاں پہ؟ مصر کے شہر بہنسا میں. تعلیم جو ہے وہ بھی آپ نے مصر کے مشہور و معروف مرکزی شہر قاہرہ میں آپ نے حاصل کی. اس دور میں جو تھا نا قاہرہ جو تھا وہ علم و فنون کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. بغداد جو تھا وہ بڑا مشہور تھا. اسی طرح عراق میں بغداد ہے وہاں پہ, اور اسی طرح اس سائڈ پہ اگر آئیں تو قاہرہ, جہاں پہ آج بھی جامعہ الازہر یونیورسٹی ہے جو پوری دنیا کی بہترین اسلامی یونیورسٹیز میں جس کا شمار ہوتا ہے. تو آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک بھی حفظ کر لیا اور دیگر اسلامی جو علوم و فنون جو ہیں وہ بھی حاصل کیے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہی جو عاشق کے ساتھ بیٹھے گا نا تو وہی صحیح معنوں میں عاشق بن سکتا ہے. جو کسی درد دل رکھنے والے کے پاس بیٹھے گا تو کیا ہوتا ہے, اسی کو ہی پھر درد دل بھی عطا ہوتا ہے, وہ سوز وہ عطا ہوتا ہے, وہ عشق اور محبت اس کے کلام سے چھلکتی ہے. تو آپ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے اور ان کے خلیفہ بھی بنے, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر آپ نے وہاں سے جو
سلوک اور طریقے کی جو منازل طے کی، ایسی طے کی کہ فناف شیخ سے ہوتے ہوئے فناف رسول کی منزل اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور ظاہری طور پہ بھی حضور کا دیدار جو ہے وہ عطا ہو رہا ہے۔ امام شیخ الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک بیت المقدس، جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں نا، تو بیت المقدس میں رہے، پھر مدینہ پاک میں رہے اور 13 سال تک مکہ میں رہ کر علوم قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے جو شاعر ہیں وہ کتنے پڑھا لکھے ہیں نا، شاعر جو ہے اس دور میں انہوں نے قرآن پاک پہ حفظ کیا، مطلب نعت کو شاعر جو نعت پڑھنے والے ہیں، تو دیکھیں اس کا بھی نعت پڑھنے کا، نعت لکھنے کا بھی کتنا جو ہے وہ ایک ادب آداب ہے، اور اس کے بارے میں کتنا علم چاہیے۔ آج جو ہے وہ ہر کوئی بندہ اٹھ کے نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے کوئی کلام لکھا تو حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ کلام میں نے ابو بکر صدیق کو سنایا ہے؟ جب اگر نہیں سنایا تو اب یہ کلام لوگوں کا نہ سنانا، تو پہلے جس نے کلام لکھنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، تو اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ کلام ٹھیک ہے تو پھر کہ اس میں ادب بہت زیادہ ہے۔ آپ نبی کو خدا نہیں کہہ سکتے، ایسے عیسائیوں نے کہہ دیا، اور اسی طرح خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ تو شان آپ نے حضور کی بیان کرنی ہے، لیکن اس میں شرک کا جو عنصر ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، اور ادب کا جو تعلق ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسا ہلکا لفظ نہ آ جائے جو حضور کے شان نہ ہو۔ صحابہ کرام اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ مومنوں ایسے لفظ سے نہ پکارو جو ہلکا ہو، بلکہ کہا کرو حضور کی بارگاہ میں جب آؤ نا تو کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کی بارگاہ میں بولنے والے جو الفاظ ہیں ان کا بھی ادب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ کتنے بڑے عالم ہیں، مدینہ پاک میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مکہ میں بھی کتنے عرصہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ رہے۔ اس کے بعد ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مدرسہ بھی قائم کریں، لیکن وہ نہیں ہو پایا، تو انہوں نے اس دوران پھر بہت زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ تورات اور انجیل میں بھی جو حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کلام لکھے، انہوں نے کافی ماشاءاللہ سے اس سے پہلے بھی کلام لکھے تھے انہوں نے۔ اسی طرح پھر انہوں نے نثر کی صورت میں بھی چیزیں لکھی، جسے ہم کتابیں کہتے ہیں، جیسے میرے پاس کتاب موجود ہے نثر کی صورت میں، اور اسی طرح پوئٹری کی صورت میں بھی انہوں نے لکھی، لیکن جو ان کی زیادہ مشہور ہوئی وہ پوئٹری تھی۔ مذہباً آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے تھے، آپ ان کے مقلد تھے۔ آپ نے کافی لمبی عمر پائی، اور جب آخری عمر میں کافی زیادہ ذوق اور نکاحت کا غلبہ ہو گیا تو بالآخر 694 ہجری میں علم و معرفت کا یہ آفتاب مصر کے مشہور شہر اسکندریہ میں روپوش ہو گیا۔ تو تقریباً کم و بیش کتنی عمر بن جاتی ہے؟ 90 سال سے اوپر، تقریباً 90 سال کی عمر میں ماشاءاللہ سے آپ نے عمر پائی، اور اس میں آپ نے اسی عمر میں ماشاءاللہ سے جب کافی بڑی عمر میں پہنچ کر آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ اب اس کے لکھنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ بڑے بڑے سلاطین کے پاس جاتے تھے، اور آپ کی شعر و شاعری بہت زیادہ مشہور تھی، عربی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا اکثر، بڑا پیارا سا شعر ہے جس کا مفہوم کچھ مجھے تھوڑا سا بس یاد ہے کہ پڑھے اس بلا میں میری بلا کروں کیوں میں مدحت دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری، ایسا ہے نا شعر کہ میں کیوں جو ہے بڑے بڑے عمراء کی جو ہے پوئٹری کروں، کی شان میں قصیدے لکھوں، میں تو اپنے محبوب کی شان لکھوں گا۔ میرا جو دین ہے وہ پارائے نان نہیں، میرا جو دین ہے وہ روٹی کے 2 ٹکڑوں پہ بکنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ شروع میں لکھا، لیکن اس کے بعد میں جب دل میں آئے کہ یار میں کیوں ان لوگوں کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ جن کا اپنا دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو میں کیوں نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شان میں ایک کلام لکھوں۔ تو آپ کا آخری عمر میں کیا ہوا کہ بڑی بیماری ہوئی، فالش بھی ہوا، بڑے لوگوں کو چیک کروایا نہیں ہوا، تو پھر آپ نے کہا کہ یار میں اب طبیب اعظم کی بارگاہ میں جاؤں گا، اب میں نے کسی ظاہری طبیب کے پاس نہیں جانا، میں نے طبیب اعظم کے پاس جانا۔ کس کے پاس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اس دور میں اولیاء کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں،
لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میں اپنا وہ دعا پیش کروں گا، اپنی التجا پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں کہ میری جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے، اس دور کے لوگوں کا یہ عقیدہ۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ امام شرف الدین بصیری فرمانے کہ یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں۔ تو خیر کرتے کرتے ماشاءاللہ سے جب انہوں نے حضور کا قصیدہ مبارک لکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بصیری کیا لکھ رہے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لکھ رہا ہوں، پر قصیدہ لکھ رہا ہوں، آپ کی شان لکھ رہا ہوں، تو میں ہمیں بھی سناؤ۔ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، کہتے میں نے پڑھ کے جب سنایا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک غلام کی جو ہے نا وہ کیا سے کہتے ہیں ٹہنی ہے، جب سے ہوا آتی ہے تو وہ جھومتی ہے نا، تو اسی طرح سے شاخیں ہیں درخت کی وہ جھومتی ہیں ہوا سے۔ باد صبا جب میٹھی پیاری ہوا آتی ہے تو اسی طرح جب میں حضور کو سنا رہا تھا تو میرے آقا جھوم جھوم کے اس کو سماعت کر رہے تھے۔ آج ہم لوگ نعت پڑھتے وقت یا سنتے وقت جھومتے ہیں نا، تو یہ سرکار کی سنت ہے، ہم اس کو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو حضور کی بارگاہ کا تصور کر رہے ہوتے ہیں کیسے اس کلام کو میرے آقا نے بھی جھوم کر سماعت کیا ہوگا۔ تو بڑا پیارا کلام ہے، اسی لیے اس کو جھوم جھوم کر ہی پڑھا جاتا ہے۔